بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہرم کے کتاب الطلاق میں اور کتاب الطلاق میں بھی پھر ہماری گفتگو چوتھی فصل جو ہے وہ احکام کے بارے میں تھی۔ تو اس احکام میں سے ہم 2-3 حکم پڑھ کر آئے کہ اگر بیوی کو جناب طلاق رجعی دی ہے تو عدت کے دوران خرچہ شوہر کو دینا پڑے گا۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ وہ عورت اس طلاق والے گھر سے نکل نہیں سکتی۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اس کے لیے خرچے کے لیے شرط ہے کہ وہ طلاق سے پہلے ناشدہ نہ ہو، اور عدت کے دوران بھی وہ کوئی ایسا تکلیف دہ عمل یا فاحشہ نہ کرے جس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ تو فاحشہ کی تھوڑی بہت وضاحت رہ گئی جو آج کے درس میں کرنی ہے، وہ عبارت میں کریں گے۔ اور اس کے بعد آج کے درس میں بھی 2 چیزیں پڑھیں گے کہ بھائی عدت رجعیہ میں خرچہ دینا۔ اب آپ کہیں یہ تو پڑھ چکے، بھائی وہ تھا جب بیوی آزاد ہو۔ آج کا درس ہے کہ بھائی اگر کنیز کو جو ہے کیا ہے وہ طلاق رجعی دی ہے تو اس کے عدت کے دوران خرچہ اس کے شوہر پر ہوگا یا اس کے مالک پر، کیونکہ کنیز کا مالک تو کنیز سے نکاح ہی نہیں کرتا کہ وہ طلاق دے۔ طلاق ہوتی اس سے ہے جو نکاح جس کے ساتھ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کنیز کے مولا نے کنیز کا کسی اور کے ساتھ نکاح کرایا تھا اور اس بندے نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب اس کنیز کا خرچہ کس پہ ہوگا؟ تو اس کی فتویٰ تو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ اگر کنیز اپنے شوہر کے پاس دن رات رہتی تھی، مولا نے اس کو اجازت دے رکھی تھی، تو اس کا عدت کے دوران خرچہ بھی شوہر پر ہوگا۔ لیکن اگر مولا دن کو اس کنیز سے اپنے گھر کے کام کاج لیتا تھا، رات کو صرف بھیجتا تھا، تو پھر اس کا خرچہ شوہر پر نہیں ہوگا بلکہ عدت کے دوران اپنے آقا پر ہوگا۔ اچھا، اگر طلاق بائن دی گئی ہے تو طلاق بائن میں جو ہے وہ خرچہ جناب شوہر پر نہیں ہوتا بلکہ وہ جو ہے کیا ہے اس عورت کو کہیں نہ کہیں سے خرچہ ملے گا، یا تو اس کا اپنا ولی دے گا یا بیت المال دے گا یا کچھ اس قسم کے کام ہوں گے۔ لیکن اگر عورت حاملہ ہے تو حمل کے دوران پھر کہتے ہیں کہ شوہر کو خرچہ دینا ہو۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، ان تفسیر الفاحشۃ، یہ جو فاحشہ کی وضاحت کی گئی، فی العبارت، عبارت میں بالاول، اول کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ایسی کھلی برائی کرے جس کی وجہ سے اس پر حد جاری ہو۔ یہ کہاں سے آپ نے ظاہر تفسیر کی؟ کہتے ہیں ہوا ظاہر الآیت، یہ آیت سے ظاہر ہوتی ہے، وہ مدلولہا، جبکہ اس فاحشہ کا مدلول لغت کے اعتبار سے ما ایک ایسی چیز ہے وہ اعم من تفسیر الاول، جو تفسیر اول سے اعم ہے، یعنی چاہے وہ اس کی جو ہے کیا ہے برائی کھلے عام ہو جس پر سزا ملتی ہے یا کھلے عام سزا نہ ہو۔ وَأَمَّا الثَّانِي، باقی رہی اذیت والی بات، فَفِيهِ روایتان، اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، البتہ ان 2 روایتوں میں عیب کیا ہے؟ مرسلتان، وہ دونوں مرسلہ ہیں، یعنی ان 2 احادیث میں روات کا سلسلہ کٹا ہوا ہے۔ والآیت غیر ظاہرۃ، اور آیت بھی ظہور نہیں رکھتی ہے، فی ہے اس دوسرے پہلو میں، لیکنہ مشہور بین الاصحاب، لیکن یہ دوسری چیز بھی اذیت والی مشہور ہے اصحاب کے درمیان۔ وتردد فی المختلف، اور علامہ حلی نے تردد کیا ہے کتاب مختلف میں اس ثانی والے پہلو میں، لما ذکرنا ہو، تردد کا سبب وہی ہے جس کے لیے ہم نے ذکر کیا کہ آیت اس چیز پر دلالت نہیں کرتی۔ وَلَهُ وَجْهٌ، فرماتے اس تردد کے لیے بھی گنجائش ہے کیونکہ کلیئر دلیل نہیں ہے کہ اس اذیت والی صورت کا کیا حکم ہے۔ وَيَجِبُ، اب چلتے ہیں اصل اس ٹاپک کی طرف جو عنوان میں لکھا تھا، واجب ہے خرچہ دینا عدت رجعیہ میں، یجب الانفاق فی العدت رجعیہ، واجب ہے انفاق عدت رجعیہ میں، کس پر؟ علی الامت،
کنیز پر، کما یجب علی الحرۃ، جیسے کہ واجب ہے خرچہ دینا کس کو؟ آزاد عورت کو، البتہ ایک شرط ہے، اذا ارسلہا، جب کنیز کو مولا بھیجتا رہے، مولاہا، ارسلہا اور مولاہا یہ دونوں ضمیر کنیز کی طرف جائیں گی، لیلاً و نہارن، یعنی رات بھی شوہر کے پاس ہے اور دن بھی شوہر کے پاس ہے۔ کیوں بھائی رات دن شوہر کے پاس ہو؟ لیتحقق بہی، تاکہ اس ارسال کے ذریعے متحقق ہو تمام التمکین، فل عورت کا آمادہ ہونا، فل اپنے شوہر کے لیے گویا کہ آمادہ ہے، کما یشترط ذالک، جیسے کہ تمام تمکین کی شرط ہے، یا یوں کہیں جیسے کہ دن اور رات شوہر کے پاس ہو، یہ شرط ہے کس بات میں؟ فی وجوب الانفاق، کہ واجب ہے خرچہ دینا اس بیوی کو جو کہ کنیز ہے، قبل طلاق، طلاق سے پہلے۔ فلو منعہا لیلا، اگر مولا اس کنیز کو رات کو روکتا ہے کہ رات تمہیں میرے گھر ٹھہرنا ہے، میرے بچوں کو جو ہے کیا ہے خدمت کرنی ہے، اور نہارن، یا اس کو کہتا ہے کہ دن تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے، رات بھلی جاؤ، او بعض واحد منہما، یا دن کا کچھ حصہ روکتا ہے، رات کا کچھ حصہ روکتا ہے، فلا نفقۃ لہا، تو اس عورت کا نفقہ نہیں ہوگا، اس کنیز کا نفقہ نہیں ہوگا شوہر پر، ولا سکنا، اور اس کی رہائش بھی شوہر پر لازمی نہیں ہے، لیکن لا یحرم علیہ امساکها، لیکن حرام نہیں ہے مولا پر امساکها، اس کنیز کو روکنا دن کے ٹائم پر، کیوں؟ للخدمت، تاکہ مولا کی خدمت کر سکے، وَإِن توقفت، اگر جو متوقف ہے علیہ، جناب یہ دن والا بھی شوہر کے پاس ہو تو نفقت ہو، اس پر جو ہے کیا ہے نفقہ واجب ہے، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ، اور بتحقیق واجب ہے مولا پر ارسالها، اس کنیز کو بھیجنا رات کے ٹائم، ٹھیک ہے، وَقَضَ الْحُكْمُ قبل طلاق، اور یہی حکم ہے طلاق سے پہلے بھی کہ رات کو شوہر کے پاس بھیجے اور دن کو اپنے پاس رکھے۔ نفقت للبائن، وہ عورت جس کو طلاق بائن دی گئی ہے اس کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے، ولا نفقت، کوئی نفقہ نہیں ہے، للبائن طلاقها، اس عورت کے لیے کہ جس کی طلاق بائن ہے، الا، ایک صورت میں خرچہ دینا ہوگا، ان تکون حاملا، وہ عورت حاملہ ہو، فتجب لہا، پھر واجب ہے اس حاملہ عورت کے لیے النفقۃ، خرچہ دینا، وسکنا، اور اس کو رہائش دینا، کب تک؟ حتی تضع، یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے، کیوں؟ لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر یہ عورتیں صاحبان حمل ہیں یعنی حاملہ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کو تم خرچہ دیتے رہو، حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو پیدا کریں، ولا شبہت، اس میں کوئی شبہ نہیں، فی کون نفقت بسبب الحمل، یہ جو خرچہ دیتے ہیں عورت کو یہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو حمل کی وجہ سے دیتے ہیں، لیکن حل ہی لہو اور لہا، لیکن ایک سوال ہے کہ یہ جو نفقہ ہے لہو اس بچے کے لیے ہے اور لہا یا اس عورت کے لیے ہے؟ قولان، اس میں جو ہے جناب دو قول ہیں، اشہرہما، ان دو قول میں سے اشہر قول جو ہے وہ پہلا ہے کہ یہ خرچہ بچے کے لیے دیں گے، کیوں؟ لدوران وجودا و عدما، اس لیے کہ یہ خرچہ جو ہے بچہ موجود ہے تو خرچہ بھی واجب ہے، وہ عدمن، اگر بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے، کہ زوجیت ہے، جیسے زوجیت میں ہے تو اس کا خرچہ ہے، زوجیت ختم تو خرچہ بھی ختم، ووجہ ثانی، اچھا دوسرے کی دلیل کیا ہے؟ دوسرے سے مراد یہ ہے کہ جناب یہ خرچہ جو ہے بچے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس عورت کے لیے ہے، انہا، بتحقیق یہ عورت، لو کانت للولد، یا ان نفقہ، اگر یہ خرچہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بچے کے لیے ہوتا، لسقطت، پھر تو یہ خرچہ ساقط ہو جاتا باپ سے، کیوں؟ بیسارہی، اگر خود بچہ جو ہے کیا ہے کسی طریقے سے پیسے والا ہے، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے ہی پیسے والا ہو گیا، کیسے؟ کما
لو ورث اخاہ، جیسے کہ یہ حمل والا بچہ اپنے بھائی کا وارث ہوتا ہے. کون سا بھائی؟ لابی ہے، جو اس کا باپ کی طرف سے بھائی ہے. وہ ابو ہو قاتل، جبکہ اس بچے کا باپ اپنے بیٹے کو قتل کر چکا. ٹھیک، اب قاتل تو وارث بن نہیں سکتا ہے، تو اس مقتول کا وارث کون بنے گا؟ جو اس کا بھائی ماں کے پیٹ میں ہے وہ اس کا وارث بنے گا، تو وہ اس میراث سے اس کی ماں پر خرچہ ہوگا. ولا وارث غیر الحمل، اور کوئی وارث نہیں ہے غیر الحمل، حمل کے علاوہ. ولو وجبت علی الجد، اور یہ خرچہ واجب ہو جاتا کس پر جناب؟ جد پر. جد کون سا؟ جو باپ کی طرف سے، یعنی دادا پر. ما فقر الاب، اگر باپ فقیر ہے. لیکن تالیفیہما باطل، لیکن یہ دادا پر خرچہ دینا واجب ہو جب باپ فقیر ہو، یہ تو باطل ہے. فالمقدم مثلہ، تو اس کا مقدم یعنی کیا؟ بچے پر خرچہ دینا. جی ہاں، تو بچے پر کیا ہے وہ باطل ہو جائے گا. وہ عجیب، اور اس کا جواب دیا گیا ہے بمنع بطلان ہی فیہما. بھائی کون کہتا ہے کہ یہ بات باطل ہے؟ فیہما، تعلیم اور مقدم میں. وتظہر فائدۃ القولین، اور دونوں قول کا فائدہ ظاہر ہوگا فی مواضع، چند مواضع میں. منہا، ان مواضع میں سے ایک مورد یہ ہے، اذا تزوج الحر، جب شادی کرتا ہے ایک آزاد مرد، امتن، ایک کنیز کے ساتھ. وہ شرط مولاہا، اور اس کنیز کا مولا شرط کرتا ہے رق الولد، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ میرا ہی عبد رہے گا. وہ جوزنا ہو، اور ہم نے آزاد کے بچے کے رقیت کو بھی جائز قرار دیا ہے. ٹھیک، وہ فی العبد، اور اسی طریقے سے یہ فائدہ ظاہر ہوگا عبد میں. اذا تزوج امتن، جب عبد کسی کنیز کے ساتھ شادی کرتا ہے، او حرتن، یا کسی آزاد عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے. وہ شرط مولا العبد، اور اس عبد کے مولا نے شرط کی ہے الانفراد برق الولد، کہ بھائی میں مستقل اکیلا اس بچے کا مالک بنوں گا. فإن جعلناها للحمل، اگر یہ ہم نفقہ اس بچے کے لیے قرار دیتے ہیں، فلا نفقت علی الزوج، پھر شوہر بھائی کیوں اس کا خرچہ دے؟ کیونکہ وہ بچہ شوہر کا تو نہیں ہوگا. وَأَمَّا فِي الْأَوَّلِ، لیکن پہلی صورت میں، پہلی صورت سے مراد کیا ہے؟ کہ جب وہ ایک آزاد مرد ایک کنیز کے ساتھ شادی کرتا ہے، فَلِأَنَّهُ، تو بچے کا خرچہ اس باپ پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بچہ ملکن لغیرہی، وہ باپ کی تو ملکیت نہیں ہے، کسی اور کی ملکیت ہو جائے گا. وَأَمَّا فِي الثَّانِي، دوسری صورت، جب ایک عبد جو ہے کیا شادی کرتا ہے ایک آزاد عورت کے ساتھ، تو بھی عبد کہاں سے خرچہ دے گا؟ فَلِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ، بے تحقیق عبد پر واجب نہیں ہے نفقت و اقاربہ، کہ اپنے قریبوں کو نان و نفقہ دے، کیونکہ العبد وما فی یدہ مال المولا، عبد اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھے وہ مولا کا مال ہوتا ہے. لیکن وَإِن جَعَلْنَاهَا، اگر ہم اس نفقے کو قرار دیں حامل کے لیے، تو وجبت، تو شوہر پر خرچہ دینا واجب ہے. وہ فی الاول ظاہر، جب مرد شوہر آزاد ہے اس میں تو لازمی خرچ وہی دے گا. وہ فی الثانی، لیکن دوسری صورت میں، دوسری صورت کون سی ہے کہ جناب؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ عبد جو ہے کیا ہے شوہر بنے اور عورت جو ہے کیا وہ آزاد ہو، تو اس صورت میں خرچہ کون دے گا؟ فرماتے اس صورت میں خرچہ جو ہے کیا وہ فی کسب العبد، عبد کی کمائی میں ہوگا، اور ذمت مولا ہو، یا مولا کے ذمے پر وہ خرچہ ہوگا. ٹھیک ہے، علی الخلاف، اس میں اختلاف ہے کہ خرچہ کون دے گا. وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ أَيْضًا، ایک اور مورد میں بھی فائدہ ظاہر ہوتا ہے. فِيمَا لَوْ كَانَ نِکاح فاسدن، اگر نکاح غلط ہو، وَزَوْجُ حُرًّا، اور شوہر آزاد ہو. فَمَنْ جَعَلَ نَفَقَةَ لَهَا، وہ بندہ جو نفقہ قرار دیتا ہے اس عورت کے لیے، نفعہ، تو وہ اس نفقے کی نفی کرے گا ہونا یہاں پر، کیونکہ بچہ تو شوہر کا نہیں ہے. اذ لا نفقت للمعتدت، اس لیے کہ وہ عورت جو عدت گزار رہی ہے بغیر نکاح کے، اس کے لیے کوئی جو ہے کیا ہے جناب، نہ حرمت ہے اس کام کے لیے، نہ اس کا نفقہ ہے.
وہ من جعلہا للحمل، لیکن وہ بندہ جو اس نفقے کو حمل کے لیے قرار دیتے فعلیہ، تو پھر شوہر پر خرچہ ہوگا. کیوں؟ لأنہا نفقۃ ولدہ، اس لیے کہ یہ جو خرچہ دے رہا ہے یہ خرچہ عورت کا نہیں ہے بلکہ اس کے بچے کا خرچہ ہے، کیونکہ مثلا اس نے کسی طریقے سے کوئی غلط نکاح کر لیا تو بچہ اسی کا ہوگا. تو اس حوالے سے آج کے درس میں آپ نے یہ پڑھا کہ طلاق رجعی میں نفقہ شوہر پر ہو سکتا ہے، طلاق بائن میں شوہر پر نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.